الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی پہلی آیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک نقل کیا ہے۔ دونوں میں نسل انسانی کی افزائش کے آداب، حقوق اور ذمہ داریوں کی طرف اشارہ ہے۔ نسل انسانی کا مجموعہ معاشرہ ہے۔ معاشرے کی پہلی یونٹ خاندان ہوتی ہے۔ جیسا مضبوط خاندان ہوگا ویسا مضبوط معاشرہ ہوگا۔ صورتحال یہ ہے کہ بے شمار خاندان ہونے کے باوجود خاندان کا شیرازہ پرا پرا ہے۔ جب سے نسل انسانی ہے تب سے خاندان کا وجود ہے۔ جب تک انسانیت رہے گی خاندان کا وجود رہے گا۔ خاندانی نظام بہت آئے گئے، اس کے اصول، آداب، روایات میں بڑی تبدیلیاں ہوئی۔ اسلام نے جہاں دین کی قدریں متعارف کی وہیں ایک مضبوط خاندان کا نظام دیا۔ خاندان کی پہلی اکائی زوجین ہوتے ہیں، میاں بیوی ہوتے ہیں۔ ان دو مختلف خاندانوں کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس میں اللہ نے ایسی الفت، مودت، محبت رکھی ہے کہ پھر وہ دو قالب ایک جان ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں میں زوجین کے رشتے اور حقوق، فرائض کیا ہوں، ان کی قرآن مجید نے بڑی صراحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ ہیں تو یہ دو لیکن اب ایک ہیں، لیکن ان کی جسمانی ساخت، معاشرتی ضروریات کے لحاظ سے ان کے حقوق و فرائض الگ الگ ہیں۔ شوہر کو خارجہ امور دیکھنا ہے، خاندان کی کفالت کا نظم کرنا ہے، پیسہ کمانا ہے، وسائل جمع کرنے ہیں، اور خاندان کے نظام کی نگہبانی کرنی ہے۔ بیوی کو جان و مال، گھر کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہے، اولاد کی پرورش کرنی ہے، خاندان کو جوڑے رکھنا ہے۔ یہ ایک پہلی اکائی کے لیے بنیادی تعلیمات ہیں۔ لیکن یہ جو ایک اکائی ہے، بیوی اور شوہر دو فرد جو ہیں، اس کو اپنے نیچے ایک نسل کی پرورش کرنی ہے، اپنے اوپر ایک نسل کی نگہبانی کرنی ہے۔ زوجین سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس اولاد کی پرورش، نگہبانی اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ خود جن کی اولاد ہیں، ان کے جو والدین ہیں، ان کی نگہداشت اس کی ذمہ داری ہے۔ گویا ان دو آدمیوں کو اوپر نیچے دو نسلوں کا خیال رکھنا ہے۔ ان کے علاوہ خالہ، ماموں، پھوپھی، چچا، ان کی اولاد، ان کے بچے، یہ سب مل کر کے ایک خاندان بنتے ہیں۔ اور پورا خاندان جمع ہو، خوشی ہو، امن ہو، سکون ہو، سب کے حقوق ادا ہو رہے ہوں تو آنگن میں بہاریں کھیلتی ہیں۔ اس کی الگ لذت ہے، اس کا الگ لطف ہے۔ یہ خاندانی مودت کا جب اظہار ہوتا ہے تو یہ مودت کیسے بنی رہے،
بہاریں ہمیشہ خاندان کی آنگن میں کھیلتی رہیں، خاندانی نظام مستحکم رہے، اس کے لیے دنیا نے بہت سی روایات ایجاد کی ہیں، لیکن روایات سے ہٹ کر قرآن مجید نے اس کے لیے اصول و آداب مقرر کیے ہیں، اور ان اصول و آداب کو مقرر کرنے کے بعد بار بار یہ تاکید کی ہے کہ اس کی تمہیں جواب دہی کرنی ہے، جواب دہی انسانی معاشرے کے سامنے بھی اور جواب دہی تم کو پیدا کرنے والے کے سامنے بھی۔ اس لیے مانا یہ جاتا ہے کہ اسلام کا جو خاندانی نظام ہے وہ خاندانی نظام بہت حکمت پر مبنی ہے، فطرت پر مبنی ہے، اور اس نظام کے اصول و آداب کا اگر پورا خیال رکھا جائے تو ہمیشہ خاندان میں بہاریں کھیلتی رہیں گی۔ زوجین کی آپس کی محبت اور الفت بنی رہے، اس کے لیے دونوں کے الگ الگ حقوق اور فرائض بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان دونوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ تمہارے ذریعے جو نسل آگے بڑھ رہی ہے اور جو اولاد ہے، ان کے بارے میں تمہیں 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ ان کی جان و مال کی حفاظت، ان کی جانوں کی حفاظت۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے جانوں کی حفاظت، والدین کو اپنی اولاد کی جان تو عزیز ہوتی ہی ہے، اس کے لیے کیوں نہیں حفاظت کریں؟ لیکن والد بننے سے پہلے بھی اس کی جان ہوتی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی۔ قرآن مجید نے بار بار اس بات کی تاکید کی ہے کہ کئی مرتبہ لوگ اولاد کے پیدا ہونے سے ڈرتے ہیں، پیدائش سے پہلے اسے قتل کر دیتے ہیں، پیدائش کے بعد اسے زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ جس کے لیے اللہ نے زندگی مقدر کی ہے اسے دنیا میں آنے کا موقع ملنا چاہیے، اس کی افزائش کا موقع ملنا چاہیے، اس کی صحت کا خیال ہونا چاہیے، اس کی نگہبانی پوری ہونی چاہیے، اس کی اس ننھے سے بدن کی جس طرح کی جو ضروریات ہیں ان ضروریات کی تکمیل کی ذمہ داری والدین کی ہے۔ دوسری ذمہ داری ہے بہترین تعلیم اور بہترین تربیت۔ تعلیم کو پہلے بولا جاتا ہے جبکہ پہلے تربیت شروع ہوتی ہے۔ تربیت تو ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے، اور اس تربیت میں اسے زبان بھی سکھانی ہے، آداب بھی سکھانے ہیں، چھوٹے بڑوں کے ادب، سب کے حقوق، اللہ کے حقوق۔ اس کی یہ تربیت کہ وہ اللہ کا اچھا محبوب بندہ بنے، اس کی یہ تربیت کہ حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کہ اگر پکار اٹھے تو اس کا قدم مسجد کی طرف بڑھے، اس کامیابی کی طرف بڑھے۔ اور جہاں سے اس کی تعلیم کی عمر ہوتی ہے تو بہترین تعلیم دینا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ یہ کہنا کہ کہاں روزگار رکھا ہوا ہے، پڑھانے لکھانے سے کیا فائدہ، اس سے مفر نہیں ہے۔ حالات کی وجہ سے اسے تعلیم ملی نہ ملی، اب بچہ اس کا مکلف نہیں ہے۔ جو وسائل موجود ہیں، جتنی سہولیات اور طاقت موجود ہیں، تعلیم کے جو وسائل موجود ہیں، ان میں بہترین تعلیم سے آراستہ کرنا یہ ہر والد اور والدہ کی ذمہ داری ہے۔ بہترین تعلیم کی بڑی الگ الگ ڈیفینیشنز ہیں، بڑی الگ الگ تفصیلات ہیں، لیکن تعلیم ایسی جو اسے اپنے وجود کا شعور دلا دے، جو اسے پیدا کرنے والے کا شعور دلا دے، جو اسے حق حقوق کی پہچان کروا دے، جو اسے اس دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنا دے، جو اسے اس دنیا کی زندگی کو اس طرح سے برتنے کا سلیقہ سکھا دے کہ اس کی آخرت بھی خوشگوار بن جائے، ایسی تعلیم۔ اور تیسری ذمہ داری ہوتی ہے والدین کی کہ وقت پر بچوں کا نکاح ہو جائے تاکہ نسل آگے بڑھتی رہے، تاکہ اللہ نے ہر نفس کے اندر جو خواہشات رکھی ہیں جائز طریقے سے اس کی تکمیل ہو سکے۔ یہ 3 کام ہے جو خاندان کو اچھے معیار پر اوپر اٹھانے کے لیے بچوں کے تئیں اس جوڑے کی ذمہ داری اسلام نے مقرر کی ہے۔
پھر اسلام نے یہ بھی تاکید کی ہے کہ تم جس کے ذریعے وجود میں آئے ہو، تمہارے جو والدین ہیں، تمہارے جو ابا ہیں، تمہاری جو اماں ہیں، ان کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ اندازہ کرو کہ کس طرح کی مشقتوں سے انہوں نے تمہاری پرورش کی ہے، تمہیں اس لائق بنایا ہے۔ ان کے لیے بھی 3 طرح کے حقوق، 3 طرح کی باتیں قرآن اور حدیث نے مقرر کی ہیں اور ان کی تاکید کی ہے۔ نمبر 1 کہ والدین کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو پہچانا جائے اور ان حقوق کا صحیح طور پر جو جائز حقوق ہیں ڈیو ٹائم پر ان کو وہ حقوق ادا کیے جائیں۔ دوسرا یہ کہ اب تم جوان ہو گئے ہو، تم بولنے والے ہو گئے ہو، تمہاری زبان میں قوت آ گئی ہے، اب ان کی زبانوں میں لرزہ ہے، تو بہت اچھے بولنا اپنے والدین سے، بہت میٹھے بولنا، ان کی کوئی بات تمہیں ہرگز ناگوار نہ گزرے۔ کبھی کوئی بات بھی ہو جائے اف تک نہ کہنا، ولا تقل لہما اف۔ اور یہ کہ جب تم بچے تھے، جب تم کمزور تھے، تو انہوں نے تمہارے لیے بڑی قربانیاں دی، تمہاری ہر بات کو مانا ہے، ہر دم وہ تمہارے لیے بچھے ہوئے ہیں۔ تو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تو پھر ان کی ہر خواہش پر، ان کے ہر حکم پر تم بچھے رہو۔ یہ حق نہیں ہے تم کو کہ کچھ باتوں کو مان لو اور کچھ باتوں کو چھوڑ دو۔ تمہارے ابا اماں نے تمہارے بچپنے میں ایسا نہیں کیا، ہر بات کو مانا ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہیں جو والدین کے ساتھ کرنی ہے۔ ایک نسل نیچے، ایک نسل اوپر، صرف اسی کی نگہبانی ہو جائے، اس کی صحیح طور پر دیکھ ریکھ ہو جائے، تو خاندان کا بہترین ماحول میں خاندان کا خوشگوار ہونا، خاندان کا خوشحال ہونا، خاندان کے گھر میں بہاروں کا کھیلنا ایک یقینی بات ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے دین نے اور بھی تاکید کی کہ یہ جو فرسٹ ریلیشن ہے، اس کے علاوہ انہی کی جو شاخیں ہیں، جو نانی حال اور دادی حال کا جو رشتہ ہے، خالہ، ماموں، پھوپھی، چچا اور ان کی اولادوں کا جو رشتہ ہے، ان کے درمیان بھی اگر ریلیشن اچھا ہو، ان کی بھی دیکھ بھال ہو، ان کی ضروریات کا بھی خیال ہو، ان کی پریشانی میں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، ان کی خوشیوں کا حصہ بنے، تو یہ بہت مطلوب ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، تم سے پوچھا جاتا ہے کہ پیسہ تمہارے پاس ہے، کہاں خرچ کرو۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ آیت پاک میں ہے کہ والدین کے، ذوی القربہ جو ہے ان کے لیے، جو یتامہ مساکین ہے معاشرے میں ان کے لیے، تمہاری دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ ان کا ہر طرح سے خیال رکھو۔ میرے بھائیو، اگر ہم لوگ قرآن مجید کی ان آیات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھنے کی کوشش کریں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں اگر ہم اسے دیکھنے کی کوشش کریں، تو ایگزیکٹ ان آیات کی تصویر وہ معاشرہ دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے والدین تو بچپن میں گزر گئے، ایک پیدائش سے پہلے، ایک پیدائش کے چند برس بعد، لیکن آپ کی جو دودھ پلانے والی ماں تھی، دائی حلیمہ، ان کی جو بیٹیاں تھیں، ان کے ساتھ کیسے آپ نے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، وہ سیرت کی کتابوں میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے۔ مسلمانوں میں، صحابہ کرام میں جو لوگ مسلمان ہو گئے اور ان کے والدین غیر مسلم رہ گئے، اس کے باوجود انہوں نے اپنے والدین کا کس طرح سے خیال رکھا اور ان کے حقوق کس طرح سے ادا کیے، وہ نظیریں ہیں ہمارے سامنے۔ تو اس لیے ایک اسلامی خاندان، ایک مثالی خاندان، یہ تشکیل دینا، یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، جو لوگ اسلام سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔
لیکن میرے بھائیوں المیہ یہ ہے، ہماری کوئی قدر اپنی جگہ پر بنی نہ رہے، اس کے ڈھیر سارے دشمن ہیں۔ ایک دشمن جس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار لیا ہے وہ تو ہے شیطان، اور کہا ہے کہ وہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو شیطان جو ہے ایک بڑی طاقت کا نام ہے، اور وہ ہمارے جیسے انسانوں کے ذہنوں پر سوار ہو کر کے، ہماری ذہانتوں پر سوار ہو کر کے وہ ہمیں ورگلاتا ہے۔ آج جس خاندان کا بول بالا ہے اور جس طرف خاندانی نظام بڑھ رہا ہے وہ تو بڑا ہیبتناک منظر ہے۔ تو ان اسلامی اور بنیادی مثالی قدروں کو چھوڑ کر کے جدید تہذیب میں نیوکلیئر خاندان کا نظام آیا، اور لانے والے یا تو دین بیزار لوگ ہیں، یا اباحیت پسند لوگ ہیں، یا آزادی نسواں کے نام پر تحریک چلانے والے لوگ ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ یہ کیا کہ ایک خاندان میں 72 افراد ہوں اور ہر آدمی ایک دوسرے کے حقوق سے جڑا ہوا ہو۔ بندہ پیدا ہو گیا، بڑا ہو گیا، اپنے قدموں پر چلنے لگا، تو جیسے چڑیا کی پرواز میں جب قوت پرواز آ جاتی ہے وہ اپنے والدین سے آزاد ہو جاتی ہے، ایسے ہی انسانوں کو بھی آزاد ہو جانا چاہیے۔ اب وہ اپنا پڑھے لکھے، کھائے کمائے، عیش کرے۔ تو اس نیوکلیئر خاندان کے نظام میں بچہ چائلڈ کیئر ہوم میں پرورش پاتا ہے اور والدین اولڈ ایج ہوم میں پرورش پاتے ہیں۔ صاحبزادے، نوجوان صاحبزاد جوڑے کی ذمہ داری کمانا اور عیش کرنا ہے۔ یہ تو اس وقت ہے جب کہ خود یہ خاندانی ہو اور نکاح کے ذریعے جوڑا بنا ہو۔ اس سے بھی بدتر تصویر اور خاندانی نظام ایسا بنا دیا گیا ہے کہ کیا ضرورت ہے نکاح کرنے کی، کیا ضرورت ہے پھیرا لگانے کی، کیا ضرورت ہے ڈکلیئر کرنے کی کہ اب یہ جوڑا شوہر اور بیوی زندگی بھر کے لیے ایک ہو گئے ہیں، جب تک جی چاہے لیونگ ریلیشن بنائیں رہیں، ساتھ میں رہیں، عیش کریں۔ یہ بھی آ گیا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی اخبار کا انکشاف ہے۔ تہذیب یافتہ ممالک کے جو بڑے بڑے سروے ہیں ان میں 35% سے لے کے 65% تک کا یہ ہے کہ اولادیں جو وجود میں آ رہی ہیں ان کے ابا کا پتہ نہیں ہے۔ اب ان کی دیکھ ریکھ کون کرے گا، ان کی پرورش کون کرے گا؟ ان حیوان پسند لوگوں کی نفسانی خواہشات کی تو تکمیل ہو جاتی ہے، خاندان کی لذت کیا ہے، بچوں کی پرورش کا لطف کیا ہے، اس کا ان کو اندازہ نہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم لوگ جس مذہب پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں بہت بڑی رحمت ہے یہ، اور تمام نظام کے علاوہ اس نے نکاح کا جو ایک پاکیزہ نظام بنایا کہ یہ انسانی معاشرے کی ضرورت ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت یہ ملیں گے تبھی نسل آگے بڑھے گی، لیکن یہ رشتہ پاکیزگی کی بنیاد پر ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ نکاح کے موقع پر جو 4 آیات پڑھی جاتی ہیں، بہت بڑا پاکیزہ رشتہ ہونے جا رہا ہے، 2 خاندان ایک ہونے جا رہے ہیں، ان سے نیا خاندان ڈیولپ ہونے جا رہا ہے۔ اس موقع پر جو تاکیدات کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آیات کا انتخاب کیا ہے ان میں یہی ہے کہ تم پیدا ہو رہے ہو، آگے بڑھ رہے ہو، مگر مادر پدر آزاد نہیں ہو۔ تم کو اللہ کا خوف کھانا ہے،
تمہیں ان رشتوں کے سلسلے میں اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے. تم کو جس نے پیدا کیا ہے اس کے سامنے تم کو جواب دہی کرنی ہے. یہ ہے نکاح کا پاکیزہ نظام. یہ پاکیزہ نظام ہمارے پاس ہوتے ہوئے ہمارا خاندان پاکیزہ نہ رہ جائے، ہمارے گھر میں بہاریں نہ کھلیں، یہ افسوسناک بات ہے. اور اتنی بڑی نعمت ہم لے کر کے چلیں اور اس کے باوجود ہم کو، ہمارے خاندانی نظام کو، ہمارے شوہر بیوی کے رشتے کو، ہمارے مرد اور عورت کے حقوق کو تان کا نشانہ بنایا جائے، طنز کا نشانہ بنایا جائے، یہ اور افسوسناک بات ہے. اس پورے رشتے میں جو سب سے اہم بات ہے جو خیال رکھنے کی ہے، شوہر بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، عام طور سے دنیا کی تمام تہذیبوں نے ماضی کی عورت کو بہت نیچا دکھایا ہے اور عورت کو سے ایسے بھونے کام لیے ہیں جس کی کہیں کوئی اخلاقیات میں کوئی جگہ نہیں. آپ کا مذہب جس پر آپ یقین اور ایمان رکھتے ہیں، اس نے خاندانی نظام میں سب سے بڑا کام یہ کیا کہ عورت کا جو ڈیو حق تھا وہ دلایا. عورت کی عزت و اکرام کو بہت اونچا اٹھایا. عورت چاہے ماں کی شکل میں ہو، چاہے بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے بہن کی شکل میں ہو، چاہے بیوی کی شکل میں ہو، اس کے حقوق بہت اعلیٰ رکھیں اور کئی مرتبہ تو مردوں سے زیادہ اس کے حقوق رکھیں. اور صرف یہ نہیں کہ حقوق، یہ اخلاقی حقوق نہیں، اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے وراثت میں اس کے بہترین حقوق رکھے کہ ہر جگہ اس کا حق ہونا چاہیے. اتنی بڑی خاصیت آپ کی ہوتے ہوئے آپ یہ تانے سنیں کہ مسلمانوں نے عورتوں کو بانٹ کر رکھ دیا ہے، بہت نیچا کر دیا ہے. یہ تو شاید ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے، ہمارے مذہب نے کتنا اونچا اٹھایا ہے ان چیزوں کو. تو میرے بھائیوں، ہمارا جو دین ہے، یہ پورا دین یہ سمجھنے کے لائق ہے، برتنے کے لائق ہے. ہم لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اذان ہو گئی، نماز پڑھ لی، رمضان آیا، روزہ رکھ لیا، تو بس ہم دیندار ہو گئے، کپڑا اور ویسا پہن لیا جو دیندار لوگ پہنتے ہیں. دین حکمت رکھتا ہے. دین کی ہر بات فطرت پر مبنی ہے. ہماری زندگی کا ہر شعبہ اور ہمارا 24 گھنٹہ دین کی بنیادی قدروں پر مبنی ہونا چاہیے. اور جب ہم کو دین کا صحیح شعور ہوگا تب ایسا ہو پائے گا. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح شعور عطا فرمائے، دین کی اقدار کو سمجھنے اور ان کو برتنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی افزائش کے لیے جو خاندان کا مستحکم نظام بنایا ہے، ہمارے خاندان، ہمارے ذریعے ہماری کوششوں سے اللہ تعالیٰ انہیں اور مستحکم بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں حقوق کی شناخت عطا فرمائے، ہمیں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر.